بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا الحسن الحلوانی قال حدثنا نعیم بن حماد۔ سند میں جو نعیم بن حماد ہیں تو ان سے یہی ایک روایت مقدمے کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے، باقی اپنی کتاب میں کوئی اور روایت ان کی نہیں لی ہے، اور بخاری شریف کے اندر 4-5 جگہ ان کی روایتیں آئی ہیں، لیکن بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، بعض میں تعلیقاً اور بعض میں موصولاً آئی ہیں ان کی روایتیں۔ یہ نعیم بن حماد جو ہیں حفاظ حدیث میں ہیں لیکن کثیر الاوہام ہیں۔ قال ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان، یہ جو ابو اسحاق ہیں، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان، یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی روایت کی ہے۔ یہاں ابو اسحاق جو فرما رہے ہیں تو اپنے اس فرمان میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت انہوں نے ایک اور طریق سے بھی سنی ہے، اس طریق میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں آتا۔ تو حضرت ابو اسحاق کا یہ عمل اصطلاح میں استخراج کہلائے گا، اور اس طریق میں ابو اسحاق کے اور نعیم بن حماد کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے حضرت محمد بن یحییٰ کا، جبکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں ابو اسحاق اور نعیم کے درمیان 2 واسطے ہیں، ایک حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا حسن حلوانی کا۔ قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبة عن یونس بن عبید قال، یونس کہتے ہیں کان عمرو بن عبید یکذب فی الحدیث، کہ عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ دیکھیے جس عمرو بن عبید کا یہاں تذکرہ آیا ہے، یہ عمرو بن عبید رأس المعتزلہ ہے، اور معتزلہ کے یہاں گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمرو بن عبید جو ہے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کہا نا کہ یہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جبکہ یہ معتزلین میں بلکہ رأس المعتزلہ ہے، اور معتزلہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر معصیت کر لے، گناہ کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وہ بھی باب حدیث کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا یکذب توہما لا تعمدا، کہ یہ جھوٹ بولتا ہے حدیث کے اندر وہم ہو جانے کی وجہ سے، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ قالہ ابن حبان، اور اس کا پورا نام ابو عثمان عمرو بن عبید بن باب بصری ہے۔ اس کی وفات سن 143 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اپنے اعتزال کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، لیکن روایت حدیث میں یہ ضعیف ہی ہے۔ زاہد آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جیسا کہ ما سبق میں بھی یہ بات متعدد مرتبہ آ چکی ہے کہ محض زہد و اتقاء باب حدیث کے اندر کام نہیں دیتا، بلکہ روایت حدیث کا اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فن حدیث سے اس کو مناسبت بھی ہو اور باب حدیث میں وہ آتا جاتا ہو۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ، معاذ عنبری کہتے ہیں قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا۔ یہ عوف بن ابی جمیلہ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، اور حضرت حسن بصری کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں سے یہ واقف ہیں، عوف بن ابی جمیلہ یہ واقف ہیں۔ تو معاذ عنبری کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عوف بن ابی جمیلہ سے کہا، ان عمرو بن عبید حدثنا عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عمرو بن عبید نے ہم سے حدیث بیان کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ابھی اس کا تذکرہ آیا کہ معتزلہ کا یہ رئیس ہے
اور زہد و اتقاء میں ضرب المثل ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگردوں میں ہیں عمرو بن عبید، بعد میں یہ اعتزال کی طرف راغب ہو گیا تھا، اعتزال اس نے اختیار کر لیا تھا، اور جیسا کہ حضرت ابن حبان کے حوالے سے بھی کہا کہ یکذب تعمدا لا توہما، کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، البتہ وہم کی بنیاد پر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یونس بن عبید، عوف بن ابی جمیلہ اور حضرت ایوب، یہ حضرات اس کو کاذب کہتے ہیں، کاذب فی الحدیث۔ تو بہرحال اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جو حدیث بیان کی اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قال، اس قال کا فاعل عوف بن ابی جمیلہ ہیں، کذب، عوف بن ابی جمیلہ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ دیکھیے یہاں حضرت عوف بن ابی جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تو حسن بصری کے شاگرد ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ عوف بن ابی جمیلہ جو ہیں حضرت حسن بصری کے جلیل القدر شاگرد ہیں اور ان کی تمام حدیثوں سے واقف ہیں، اور یہ حدیث حضرت حسن بصری نے تو نقل نہیں کی ہے، ان کی حدیثوں میں سے یہ حدیث نہیں ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ تو عوف بن ابی جمیلہ نے جو کذب فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے عمرو بن عبید نے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حسن بصری کے شاگرد ہیں، اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان فرماتے تو ہمیں بھی یہ حدیث معلوم ہوتی۔ رہا یہ مسئلہ نفس حدیث کا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے، خود حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کتاب الایمان کے اندر بیان کی ہے، لیکن عمرو بن عبید اس حدیث کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرنے میں جھوٹا ہے، کیونکہ یہ حدیث اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہیں سنی۔ اور حضرت عوف بن ابی جمیلہ نے یہ بات جزم کے ساتھ اس لیے کہی ہے کہ عوف جو ہیں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کبار اصحاب میں سے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ حضرت حسن بصری نے یہ حدیث روایت نہیں کی ہے۔ کذب واللہ، بخدا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ولکنہ اراد ان یحوزها الی قولہ الخبیث، البتہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو اپنے قول خبیث کے ساتھ یا اپنے گندے عقیدے کے ساتھ ملا لے۔ قول خبیث سے مراد معتزلہ کا قول ہے، معتزلہ کا قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو عمرو بن عبید نے اس باطل عقیدے کی تائید کے لیے اس حدیث کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا ہے۔ اور حضرت شیخ یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ کے افادات کے اندر اس حدیث کی تشریح کے اندر ایک بات یہ بھی ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، تو یہ حدیث یا تو مستحل پر محمول ہے یا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا مومن کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلیس منا جو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مستحل پر محمول ہے، جو آدمی ہم پر ہتھیار اٹھانے کو حلال سمجھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا وہ مومن نہیں ہے یعنی مومن کامل نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا حماد بن زید قال، حماد کہتے ہیں کان رجل قد لزم ایوب، کہ ایک شخص نے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو لازم پکڑ لیا، یعنی ایک آدمی حضرت ایوب کی خدمت میں دوامی طور پر حاضر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لازم پکڑنے کا معنی ہے کہ دوامی طور پر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان کا خاص شاگرد تھا اس لیے دوامی طور پر ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ اور ہے کون وہ آدمی؟ تو حضرت عقیلی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی عثمان بن مقسم بری ہے، یہ قدری معتزلی تھا، عثمان بن مقسم بری قدری معتزلی۔ وسمع منہ، اور اس آدمی نے یعنی عثمان بن مسلم بری نے حضرت ایوب سختیانی سے حدیثیں سنی تھیں۔
ففقدہ ایوب، ایک دن حضرت ایوب سختیانی نے اس کو غائب پایا۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ اساتذہ اپنے تلامذہ کا خیال کرتے تھے، اور کوئی طالب علم اگر غیر حاضر ہوتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کر لیا کرتے تھے۔ تو غائب پایا، فقالوا لہ، تو اس کے بارے میں جب پوچھا طلبہ سے تو طلبہ نے عرض کیا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انہ قد لزم عمرو بن عبید، وہ تو عمرو بن عبید کی خدمت میں مسلسل حاضری دینے لگا، اس نے لازم پکڑ لیا عمرو بن عبید کو، یعنی عمرو بن عبید کی خدمت میں مسلسل حاضری دینے لگا۔ قال حماد، حماد کہتے ہیں فبینا انا یوما مع ایوب، کہ ایک دن میں حضرت ایوب کے ساتھ تھا، وقد بکرنا الی السوق، اور ہم سویرے بازار جا رہے تھے، فاستقبلہ الرجل، کہ وہ شخص حضرت ایوب کے سامنے آ گیا، فسلم علیہ ایوب، تو ایوب نے اس کو سلام کیا، وسألہ، اور خیریت پوچھی۔ دیکھیے اس سے بھی یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یعنی حضرت ایوب نے جو اس کو سلام کیا ہے، اس سے حضرت ایوب جو کہ استاد ہیں ان کی تواضع کا پتہ چلا کہ استاد ہونے کے باوجود بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے، اقدام کرنا چاہیے۔ اس کی خیریت معلوم کر کے اس سے پوچھا، ثم قال له ایوب، اس سے پوچھا بلغنی انک لزمت ذلک الرجل، کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ رہنے لگے ہو۔ یا انک لزمت ذلک الرجل کا ترجمہ کریں تو ہم نے سنا ہے کہ تو اس آدمی کے پاس علی الدوام حاضری دیتا ہے۔ قال حماد سماہ یعنی عمرن، حماد کہتے ہیں کہ ایوب نے اس شخص کا نام لیا تھا، یعنی عمرو بن عبید، یعنی حضرت ایوب سختیانی نے قد لزمت عمرو بن عبید کہا تھا، لیکن حماد نے ازراہ نفرت اس آدمی کا نام نہیں لیا اور عمرو بن عبید کی جگہ ذالک الرجل کہہ دیا۔ قال نعم یا ابا بکر، اس شخص نے جواب دیا جی ہاں اے ابو بکر، انہ یجیئنا باشیاء غرائبہ، وہ ہم سے عجیب چیزیں بیان کرتا ہے، یعنی جو باتیں یا جو حدیثیں وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی وہ باتیں اور اس کی بیان کردہ وہ حدیثیں عجیب و غریب ہوتی ہیں اور دلچسپ ہوتی ہیں، اس لیے یہ اس آدمی کے پاس جانے لگا، یہ آدمی عمرو بن عبید کے پاس جانے لگا۔ قال، حماد کہتے ہیں یقول له ایوب، کہ اس شخص سے حضرت ایوب نے کہا انما نفر، او یہ شک راوی ہے کہ اب ایوب نے اس سے یا تو کہا نفر یا کہا نفرق من تلک الغرائب، ہم ایسی عجیب و غریب حدیثوں سے دور بھاگتے ہیں، یا نفرق کے معنی ڈرتے ہیں۔ دیکھیے اس آدمی نے جس کا نام ابھی اوپر بتایا تھا عثمان بن مقسم بری، اس نے جب حاضری دینی شروع کر دی تھی عمرو بن عبید کے پاس تو اس کی بابت یہ بتایا تھا کہ میں اس کے پاس حاضری اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ یجیئنا باشیاء غرائبہ، وہ ہمارے سامنے عجیب و غریب چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ غرائب اگر احادیث کی قبیل سے ہوں تو ان کے غلط اور جھوٹ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر یہ غرائب اقوال و آراء کی قبیل سے ہیں تو پھر ان کے بدعت ہونے کا اندیشہ ہے، دونوں صورتوں میں حرج ہے۔ تو آراء غریبہ اور احادیث غریبہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں کبھی بدعقیدگی کی کوئی بات آ جاتی ہے۔ جی یہ اثر مکمل ہو گیا، آگے دیکھیں۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زید یعنی حمادا قال، حماد کہتے ہیں قیل علی ایوب، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان عمرو بن عبید روى عن الحسن قال، کہ عمرو بن عبید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کرتا ہے کیا، لا یجلد السکران من النبیذ، کہ جو شخص نبیذ پی کر مست ہو جائے، لا یجلد، اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ بات جو اس نے بیان کی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ فقال کذبا، تو ایوب نے کہا کذب، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ انا سمعت الحسن یقول یجلد السکران من النبیذ، میں نے حضرت حسن کو سنا ہے کہتے ہوئے، وہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں یجلد السکران من النبیذ، کہ جو آدمی
نبیذ پینے سے مست ہو جائے، جس کو نشہ آ جائے، اس کو حد لگائی جائے گی۔ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ جو آدمی نبیذ مسکر پی کر مست ہو جائے، اس کو نشہ چھا جائے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں کیا بات معلوم ہوئی؟ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ راوی کی غلط گوئی جیسے غلط روایت نقل کرنے سے معلوم ہوتی ہے، ویسے ہی کسی سے غلط مسئلہ نقل کر دینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ جی، وبه قال حدثني حجاج قال حدثنا سلیمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابی مطیع یقول، سلام کہتے ہیں بلغ ایوب انی آتی عمرا، کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جایا کرتا ہوں۔ فاقبل علی یوما، تو ایک دن وہ میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، ارأیت رجلا، ارأیت ای ما رأیو، بتاؤ تو تمہاری کیا رائے ہے کہ جس شخص کے دین سے تم مطمئن نہیں ہو، لا تأمنہ علی دینہ، جس شخص کے دین سے تم مطمئن نہیں ہو، کیف تأمنہ علی الحدیث، اس کی حدیثوں پر کیسے اطمینان کر لیتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ایوب کا مذہب ابن سیرین کا مذہب ہے۔ کیا ہے ابن سیرین کا مذہب؟ کہ مبتدع کی حدیث مطلقاً نہیں لی جائے گی۔ یہ چونکہ مبتدع ہے، یعنی اس نے مذہب اعتزال کو اختیار کر لیا ہے، اور تم مذہب اعتزال کو غلط سمجھتے ہو، تو پھر اس بددین سے حدیثیں کیوں لیتے ہو؟ جی، وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ عمرو بن عبید نے ہمیں حدیث بیان کی قبل ان یحدث، نئی بات نکالنے سے پہلے، یعنی اعتزال والی جو بات ہے، اس نے اعتزال کو اختیار کر لیا تھا چونکہ، تو ان یحدث کا مفعول بھی الاعتزال، قبل ان یحدث ای الاعتزال۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ مبتدع کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اور یہ جو آیا یہاں عمرو بن عبید قبل ان یحدث حدثنا، کہ عمرو بن عبید نے ہم سے حدیث بیان کی اعتزال نکالنے سے پہلے، یعنی جب تک عمرو بن عبید معتزلی نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہم نے اس کی روایت لی ہے، اور جب اس نے مذہب اعتزال اختیار کر لیا تو ہم نے اس کی روایت پھر نہیں لی ہے، اس کی روایت کو ترک کر دیا ہے۔ ان چاروں پانچوں اثر کے اندر عمرو بن عبید کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ آگے کا جو اثر ہے اس میں ابو شیبہ، یہ ایک دوسرا راوی ہے، ابو شیبہ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال كتبت الى شعبة، معاذ عنبری کہتے ہیں كتبت الى شعبة، کتب الى کے معنی ہوتے ہیں خط لکھنا کسی کو، میں نے حضرت امام شعبہ کو خط لکھا، اسألہ عن ابی شیبة قاضی واسط، اور ابو شیبہ جو کہ واسط کا قاضی ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا؟ فکتب الی لا تکتب عنہ شیئا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس سے حدیث نہ لو، یعنی اس کے پاس حدیثیں پڑھنے نہ جایا کرو، اور اخیر میں تاکید فرما دی ومزق کتابی، اور میری کتاب یعنی میرا یہ خط پھاڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاضی ہے، جج ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں میری زبان سے ایسی بات، ایسا تبصرہ سن کر طیش میں آ جائے اور نقصان پہنچا دے، یا نقصان سوال کرنے والے کو ہی پہنچا دے۔ تو یہ ابو شیبہ جو ہے، اس کا پورا نام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، کوفہ کا رہنے والا ہے، اور واسط ایک جگہ ہے وہاں کا یہ قاضی ہیں۔ سن 169 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ ابو داود اور ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے۔ متروک الحدیث راوی ہے اور بہت کمزور راوی ہے۔ جی، اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں، اس میں تذکرہ ہے صالح مری کا۔ پہلے عبارت دیکھیں، وبه قال حدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت عفان قال، عفان کہتے ہیں حدثت حماد بن سلمة عن صالح المری بحدیث عن ثابت،
میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے صالح مری کی ثابت سے روایت بیان کی، حماد بن سلمہ کے سامنے، یعنی توثیق کے واسطے کہ آپ چیک کر لیں، دیکھیں کہ اس کی یہ حدیث کیسی ہے، یہ بیان کی تو فقال کذبا، تو فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ وحدثت حماما عن صالح المری بحدیث، اسی طرح حمام سے صالح مری کی ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی فرمایا کذبا۔ دیکھیے یہ صالح مری جس کا تذکرہ اس اثر میں آیا ہے، اس کا پورا نام ابو بشر صالح بن بشیر بن وادع مری، بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور مری اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ بنو مرہ کی ایک عورت نے ان کی ماں کو آزاد کیا تھا۔ سن 173 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ صالح آدمی تھے، وعظ کہا کرتے تھے، لیکن روایت حدیث میں ضعیف تھے۔ حضرت امام ابو داود اور امام ترمذی نے ان کی حدیث لی ہے، اور صالح مری کی تشریح میں، ان کے بیان میں، حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں ان کا ایک خواب کا قصہ بھی موجود ہے۔ وہ ایسے ہے کہ ایک دن غسل جمعہ کر کے تشریف لائے، بصرہ کے باہر ان کا گھر تھا بنجر زمین میں، وہاں قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے تو آنکھ لگ گئی، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر سے سارے مردے باہر نکلے اور وہاں قبرستان کے اندر کچھ چیز چن رہے ہیں۔ انہی مردوں میں ایک جوان کو دیکھا کہ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کچھ کیوں نہیں لے رہے، کچھ کیوں نہیں چن رہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے کچھ دے، یہ تو ان کے اعزاء ہیں جو ان کو ہدیہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس نوجوان نے بتایا کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے تھے، واپسی میں بصرہ پہنچے تو میرا انتقال ہو گیا، تو پھر میری والدہ نے مجھے یہاں اس قبرستان کے اندر دفنا دیا اور میری والدہ نے شادی کر لی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری والدہ کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بصرہ کے فلاں محلے میں فلاں گلی کے اندر رہتی ہے۔ تو اب صالح اس گلی میں پوچھتے پاچھتے تشریف لے گئے، جمعہ پڑھنے کے بعد اس محلے تک پہنچ گئے، گھر تک دستک دی تو اندر سے ایک عورت آئی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری کوئی اولاد ہے، کوئی بچہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تیرے کسی بچے کی وفات ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اب انہوں نے اپنا یہ خواب اس عورت کے سامنے بیان کر دیا کہ ہاں، خواب کو سن کر عورت کہنے لگی کہ ہاں میرا ایک بیٹا تھا، میرا ایک جگر گوشہ تھا۔ وہ خواب کو سن کر بہت متاثر ہوئی اور ان کو صالح مری کو ایک تھیلی پکڑا دی کہ یہ صدقہ کر دینا۔ چنانچہ صالح نے اس کی دی ہوئی تھیلی کو صدقہ کر دیا۔ اب اگلے دن پھر اسی قبرستان میں جا کر یہ بیٹھ گئے، پھر دوبارہ ان کو خواب نظر آیا تو دیکھا کہ وہ بچہ اب بہت خوش و خرم ہے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، اور کہہ رہا ہے کہ صالح اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تم نے یہ کیا یہ کیا۔ تو ان کا یہ ایک خواب نقل کیا اس طرح حضرت شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے کا اثر ملاحظہ فرمائیں، اس میں حسن بن عمارہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے عبارت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ قَالَ لِي شُعْبَةُ، ابو داود طیالسی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شعبہ نے کہا، ایتی جریر بن حازم فقل لہ، کہ تم جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور کہو، لا يحل لك ان تروی عن الحسن بن عمارہ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ حسن بن عمارہ سے روایت کریں۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ فإنه يكذب، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قال ابو داود طیالسی کہتے ہیں، قلت لشعبہ، میں نے حضرت امام شعبہ سے پوچھا، وکیف ذاک، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں حسن بن عمارہ سے روایت نہ کروں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے کذب، اس کے جھوٹ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ یہ بات میں نے ان سے پوچھی۔ فقال، تو انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، حدثنا عن الحکم باشیاء لم اجد لها اصلا، کہ اس نے ہم سے حکم سے نقل کر کے، حکم بن عتیبہ سے چند ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جن حدیثوں کی میں کوئی اصل نہیں پاتا۔ قال، اس قال کا فاعل ابو داود طیالسی ہیں۔ ابو داود طیالسی کہتے ہیں، قلت له بأي شيء، میں نے پوچھا، یہ ای شیء کے معنی ہے اس نے یعنی کون سی حدیث،
ایسی وہ کون سی حدیث ہے جس کی اصل آپ کو نہیں ملی، جو آپ سے نقل کی ہے، آپ کے سامنے نقل کی ہے حسن بن عمارہ نے حکم بن عتیبہ سے؟ فقال، تو انہوں نے قال شعبہ نے فرمایا قلت للحکمی، کہ میں نے حکم سے پوچھا، براہ راست حکم سے پوچھا، اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ قال فقال لم يصلی علیہم، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ دیکھیے حضرت شعبہ نے براہ راست حکم بن عتیبہ سے یہ مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا کہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ اب اسی مسئلے کو حسن بن عمارہ بیان کرتا ہے حکم سے نقل کر کے، ان مقسم عن ابن عباس، حکم ان مقسم عن ابن عباس نقل کرتا ہے اور مسئلہ غلط بیان کرتا ہے، یعنی حکم نے تو اصل مسئلہ یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے شہداء احد پر۔ اب حسن بن عمارہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم، کہ اللہ کے رسول نے ان پر نماز جنازہ پڑھی ہے، ودفنہم، اور ان کو دفن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ حکم جو ہیں وہ چونکہ مضبوط راوی ہیں، ان کا حفظ و ضبط معروف و مشہور ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلطی حکم سے ہو گئی ہوگی اور حسن بن عمارہ نے مسئلہ صحیح بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہو جس کو بیان کر رہا ہے حسن بن عمارہ، ٹھیک ہے، اور حکم سے غلطی ہو گئی ہوگی اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھی۔ تو چونکہ حکم کا حفظ و ضبط مشہور و معروف ہے، اس لیے اس غلطی کی نسبت حکم کی طرف نہیں کی جا سکتی، بلکہ حسن بن عمارہ نے ہی غلط بیانی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فقہ کے اندر کیا ہے شہداء کی نماز جنازہ کے بارے میں، تو یہ مسئلہ دراصل مختلف ہی ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی شہداء کی، اور جمہور کے نزدیک نہیں پڑھی جائے گی۔ تو بہرحال حضرت شعبہ جنہوں نے ابو داؤد طیالسی کو کہا کہ جریر بن حازم کے پاس جا کر ان کو کہو کہ حسن بن عمارہ سے روایت کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ امام شعبہ جو ہیں یہ اس کے خلاف بہت بولتے ہیں حسن بن عمارہ کے۔ حسن بن عمارہ حنفی ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف یہ بہت بولتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک شخص نے ان سے کہا بھی کہ حضرت چھوڑیے، کہاں ان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا، لا اصبر لا اصبر، یعنی میں جرح کرنے سے رک نہیں سکتا۔ یعنی جرح کی جاتی ہے للہ، کسی راوی کے اندر اگر کوئی خامی کوئی عیب ہے تو یہ للہ فی اللہ جرح کرتے ہیں، اس راوی کا عیب ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ معاملہ دین کا ہے، حدیث کا ہے۔ تو بہرحال اس ایک مسئلے سے حکم کا حسن بن عمارہ کا جھوٹ واضح ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، قلت للحکمی، اسی طرح میں نے حکم سے معلوم کیا ہے، ما تقول فی اولاد الزنا، آپ اولاد زنا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قال یصلی علیہم، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ قلت من حدیث من یروی، میں نے معلوم کیا کہ کس روایت سے ثابت ہے اولاد زنا کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ بات کس روایت سے ثابت ہے؟ قال یروی عن الحسن البصری، انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری سے مروی ہے، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اولاد زنا کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اب اس مسئلے کو جو کہ حضرت حسن بصری کا فتویٰ ہے، اس فتوے کو حسن بن عمارہ کیسے نقل کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے، حدثنا الحکم عن یحیی بن الجزار عن علی رضی اللہ عنہ، ایسے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں حکم نے بیان کیا یحییٰ بن جزار سے روایت کرتے ہوئے، اور یحییٰ بن جزار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حالانکہ یہ تو فتویٰ ہے حضرت حسن بصری کا، حضرت علی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو حسن بن عمارہ نے یہاں سند میں جھوٹ بولا ہے کہ حقیقت میں تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مگر اس نے یحییٰ بن الجزار کی روایت عن علی قرار دیا ہے۔
بہرحال حضرت امام شعبہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر حکم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہوتا تو وہ اس کو چھوڑ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں نقل کرتے؟ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حسن بن عمارہ غلط بیانی کرتا ہے۔ تو یہ حسن بن عمارہ جس کا اس اثر کے اندر تذکرہ آیا اور جس کے جھوٹ کو ان دو مسئلوں سے حضرت امام شعبہ نے واضح کیا، تو اس حسن بن عمارہ کا پورا نام جو ہے وہ ہے حسن بن عمارہ بجلی ابو محمد کوفی۔ سن 153 ہجری کے اندر اس کی وفات ہے۔ یہ بغداد کے قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ روایت حدیث میں نہایت ضعیف ہیں، بلکہ متروک قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر تعلیقاً ان کی روایت ذکر کی ہے، اور حضرت امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی ان کی روایت کو لیا ہے۔ اور حسن بن عمارہ کو حضرت امام شعبہ کاذب کہتے ہیں، اور علی بن مدینی اس کے بارے میں فرماتے ہیں یضع الحدیث، اور حضرت عمرو بن علی کہتے ہیں رجل صالح، کہ یہ آدمی صالح تھا، سچا تھا، لیکن کثیر الخطأ والوہم متروک الحدیث، کثیر الخطا والوہم تھا، اس لیے یہ متروک الحدیث تھا۔ آگے کا جو اثر آ رہا ہے اس میں تذکرہ ہے زیاد بن میمون اور ان خالد بن محدوج، دو راویوں کا تذکرہ ہے، زیاد بن میمون کا اور خالد بن محدوج کا۔ پہلے روایت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، بعد میں مختصر تعارف ان دونوں کا، زیاد بن میمون کا اور خالد بن محدوج کا نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے عبارت، وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زیاد بن میمون، یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو فرمایا حلفت اللہ اروی عنہ شیئا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے کوئی چیز روایت نہیں کروں گا، ولا عن خالد بن محدوج، اور نہ خالد بن محدوج سے کچھ روایت کروں گا۔ وقال، اور یزید نے کہا، یزید بن ہارون نے، لقیت زیاد بن میمون، کہ میری زیاد بن میمون سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ فسألته عن حدیث، ملاقات ہونے پر میں نے اس سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، فحدثنی به عن بکر المزنی، تو اس نے وہ حدیث مجھے بیان کی بکر مزنی سے۔ ثم عدت الیہ، پھر میں دوبارہ اس کے پاس گیا، فحدثنی به عن مورق، پھر اس نے وہ حدیث مجھ سے بیان کی مورق عجلی سے۔ ثم عدت الیہ، پھر میں 6 بارہ اس کے پاس گیا، فحدثنی به عن الحسنی، تو اس نے وہی حدیث مجھ سے بیان کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس زیاد بن میمون نے اسی حدیث کو ایک مرتبہ تو بکر مزنی سے، اور دوسری مرتبہ مورق عجلی سے، اور تیسری مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو نقل کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو کچھ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کے کذب پر استدلال کیسے کر دیا، جبکہ یہ چیز تو اس کے واسع الروایہ ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اول بار تو زیاد بن میمون حدیث نقل کرتے ہیں بکر مزنی سے، اور دوبارہ نقل کی انہوں نے مورق عجلی سے، اور 6 بارہ نقل کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ تو اس کے واسع الروایہ ہونے کی دلیل ہوئی۔ یعنی اس نے ہو سکتا ہے وہ حدیث ان تینوں سے باری باری سنی ہو اور باری باری بیان کر دی ہو یزید بن ہارون کے سامنے۔ تو اس طرح انہوں نے کیسے کس پر استدلال کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زیاد بن میمون کا کسی چیز میں شمار نہیں ہے، اور نہ میدان حدیث کے اندر وہ آتا جاتا تھا، لہذا اس کا نقل کرنا حدیث کو کبھی کسی سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو کچھ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یزید بن ہارون جو ہیں یہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، اور اس کو فن حدیث سے کوئی مناسبت، یعنی زیاد بن میمون کو کوئی مناسبت نہیں ہے فن حدیث سے۔ وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ، اور یزید ان دونوں کو، يَنْسِبُهُمَا میں ہما ضمیر جو ہے یہ راجع ہے زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج کی طرف، تو یزید بن ہارون جو ہیں ان دونوں کو منسوب کرتے تھے کذب کی طرف، جھوٹ کی طرف۔ قال الحلوانی سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زیاد بن میمون، حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے
عبد الصمد کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا، فنسبہ الی الکذب، تو انہوں نے بھی اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا، یعنی کسی کے کذب پر، کسی کے کاذب ہونے کا ائمہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ محض کسی ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے نہیں کر دیتے، یعنی جیسے یہاں زیاد بن میمون نے ایک حدیث کبھی کسی سے جو نقل کی ہے تو محض اتنی بات سے ہی اس کے کذب کا فیصلہ نہیں کر دیا، بلکہ ائمہ کے پاس راوی کے کاذب ہونے کے، جھوٹا ہونے کے یا کمزور ہونے کے اور بھی دوسرے قرائن اور علامات ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کسی راوی کے کذب اور اس کے ضعف کا فیصلہ ائمہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا کہ عبد الصمد کے سامنے بھی زیاد بن میمون کا جب تذکرہ کیا گیا فنسبہ الی الکذب، تو انہوں نے بھی اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا۔ تو بہرحال یہ زیاد بن میمون جس کا تذکرہ یہاں آیا تو اس کا پورا نام ابو عمار زیاد بن میمون ثقفی، یہ بصرہ کا رہنے والا ہے، واضح حدیث اور بڑا جھوٹا راوی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر حضرت انس سے روایت کیا کرتا تھا۔ اور یہ دوسرا راوی جو آیا یہاں خالد بن محدوج، اس کے بارے میں زیاد بن میمون نے قسم کھائی تھی کہ میں اس سے کوئی روایت نہیں کروں گا زیاد بن میمون سے، ولا عن خالد بن محدوج، نہ خالد بن محدوج سے۔ تو خالد بن محدوج کا پورا نام ابو روح خالد بن محدوج واسطی، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے اور نہایت ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ متروک راوی ہے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے جو اگلا اثر آ رہا ہے اس میں زیاد بن میمون نے، اسی نے جس کا ابھی تذکرہ ہے، زیاد بن میمون نے ابو داؤد طیالسی اور حضرت عبد الرحمن بن مہدی ان دونوں کے سامنے اپنے جھوٹ کا خود ہی اقرار کیا ہے کہ میری ملاقات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، خود اقرار کرنے کے باوجود وہ حضرت انس سے روایت کیا کرتا تھا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. اس روایت میں زیاد بن میمون نے حضرت ابو داؤد طیالسی اور عبد الرحمن بن مہدی کے سامنے اپنے جھوٹ کا خود ہی اقرار کیا ہے کہ میری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہے۔ اقرار کرنے کے باوجود اور توبہ کرنے کے باوجود وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کرتا تھا۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا قد اکثرتا عن عباد بن منصور، کہ آپ عباد بن منصور سے کثرت کے ساتھ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ فما لک لم تسمع منہ حدیث العطارہ، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے عطارہ والی روایت الذی روا لنا النضر بن شمیل، جس کو ہم سے نضر بن شمیل نے بیان کیا ہے، آپ نے وہ روایت عباد بن منصور سے نہیں سنی۔ دیکھیے یہاں یہ جو آیا حدیث عطارہ، عطارہ عطر فروش عورت، یہ ایک خاتون کا لقب ہے، حولا بنت تویت عطارہ۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کہا انی ازین نفسی لزوجی کل لیلۃ، اس طریقے کے الفاظ اس نے کہے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے، طویل قصہ ہے، اور اس قصے کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث عطارہ کے اندر نکاح کے اور ولادت کے
ایسے ہی دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کے اور خاوند کو بہلانے پھسلانے کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور وہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط کے اندر اور ابو موسیٰ نے ذیل الصحابہ میں اور حضرت خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے۔ یہ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات سے میں نے نقل کر کے آپ کو بیان کیا اس کے حوالے۔ اور اخیر میں فرمایا وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، اور اس حدیث کو دارقطنی نے باطل کہا ہے۔ بہرحال اس حدیث کو زیاد بن میمون عن انس روایت کرتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حولہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شوہر کے فضائل سنائے۔ بہرحال جیسا کہ ذکر کیا یہ ایک طویل حدیث ہے اور غیر صحیح ہے، تو یہاں حدیث عطارہ جو کہا فما لک لم تسمع منہ حدیث العطارہ، کیا بات ہے آپ نے حدیث عطارہ اس سے نہیں سنی جس حدیث کو ہم سے نضر بن شمیل نے بیان کیا ہے؟ تو یہاں وہی قصہ مراد ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا۔ اس مقام کی وضاحت یہ ہے کہ نضر اور عباد، نضر بن شمیل ہے نا الذی روى لنا النضر بن شمیل، اور عباد جو کہ استاد ہیں ابو داؤد طیالسی کے، ٹھیک ہے، یہ دونوں معاصر ہیں، دونوں ایک زمانے کے ہیں، اور نضر بن شمیل جو ہے یہ حدیث عطارہ کو زیاد بن میمون سے روایت کرتے تھے عن انس، لہذا محمود بن غیلان نے یعنی اپنے شیخ ابو داود سے پوچھا کہ نضر نے ہمیں حدیث عطارہ عن زیاد بن میمون عن انس سنائی ہے، حدیث عطارہ ہمیں نضر نے اس سند سے سنائی ہے، یعنی زیاد بن میمون عن انس، اور ظاہر یہی ہے کہ عباد نے بھی یہ حدیث عن زیاد عن انس روایت کی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ ابھی بیان کیا عباد اور نضر دونوں کیا ہیں؟ معاصر ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے، یعنی محمود بن غیلان کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے یعنی ابو داؤد طیالسی نے عباد سے روایت نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، حالانکہ عباد سے آپ نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، قد اکثرت عن عباد ابن منصور، آپ نے بہت سی حدیثیں عباد سے روایت کی ہیں۔ تو یہ سوال ہوا۔ ابھی جو استاد ہیں محمود بن غیلان کے یعنی ابو داؤد طیالسی، تو انہوں نے جواب دیا، ان کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میرے شیخ عباد نے، میرے استاد عباد نے اس حدیث کی روایت اس لیے نہیں کی کہ اس کا راوی جو ہے یعنی زیاد بن میمون وہ جھوٹا راوی ہے۔ جی قال علی اسکت، انہوں نے مجھ سے کہا کہ خاموش رہو، فانا لقیت زیاد بن میمون وعبد الرحمن بن مہدی، کیونکہ میں نے ملاقات کی ہے زیاد بن میمون سے اور عبد الرحمن ابن مہدی نے، یہ عبد الرحمن معطوف ہے لقیت کی تو ضمیر پر، ٹھیک ہے، اور تو ضمیر متصل ہے، تو ضمیر متصل پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل ہو جائے، تو زیاد بن میمون یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی کے ذریعے سے فصل ہو گیا ہے، اس لیے تو ضمیر متکلم پر عبد الرحمن کا عطف درست ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے زیاد بن میمون سے ملاقات کی اور عبد الرحمن ابن مہدی نے ملاقات کر کے ہم نے اس سے پوچھا، چنانچہ ہم نے اس سے کہا هذه الاحاديث التي ترويها عن انس، کہ وہ کیسی حدیثیں ہیں جن کو آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں؟ فقال، تو اس نے جواب دیا ارأيتما رجلا يذنب فيتوب، یہ جواب دینے والا کون ہے؟ زیاد بن میمون جواب دے رہا ہے ارأيتما رجلا، یہ تو بتائیے کہ جو آدمی گناہ کرے فیتوب، اور پھر توبہ کر لے اس گناہ سے، الیس یتوب اللہ علیہ، تو کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا؟ قال، ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں قلنا نعم، ہم نے جواب دیا کہ ہاں اس کی توبہ کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے یہاں جو یہ عبارت آئی ارأیتما رجلا، کہ ذرا اس آدمی کے بارے میں تو بتائیے کہ جو گناہ کر لے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان اکابر کے یہاں حدیث میں غلط بیانی کرنے والے کی توبہ مقبول ہے، یعنی ملاقات کے بعد ان کو چونکہ معلوم ہو گیا تھا ابو داود طیالسی کو اور عبد الرحمن بن مہدی کو کہ زیاد بن میمون کیا کر رہا ہے، روایت میں جھوٹ بول رہا ہے،
پھر جب اس نے یہ وضاحت کی زیاد بن میمون نے ان دونوں کے سامنے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لے کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں توبہ اس کی قبول ہوگی۔ تو اس سے کیا اشارہ ملا؟ یہ اشارہ ملا کہ ان اکابر کے یہاں حدیث کے اندر غلط بیانی کرنے والے کی توبہ مقبول ہے۔ حضرت امام احمد، حمیدی، ابو بکر سیرفی اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ کاذب فی الحدیث النبوی کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ جو آدمی حدیث پاک میں جھوٹ بولے اور پھر بعد میں اگرچہ وہ توبہ کر لے لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ قبول نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی روایت مقبول نہیں ہے۔ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں یہ الگ بات ہے، لیکن آئندہ اس کی روایت مقبول نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام نووی اور امام نووی کے ساتھ حضرت ابن حبان یہ معتبر مانتے ہیں، گناہ کر کے توبہ کرنے والے کی روایت کو معتبر مانتے ہیں، اور اس اثر سے اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ ابو داؤد طیالسی اور ابن مہدی ان دونوں کے یہاں بھی توبہ مقبول ہے۔ جبھی تو یہ جواب دے رہے ہیں، نام کہہ رہے ہیں۔ جب زیاد بن میمون نے ان سے کہا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے پھر توبہ کرے کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا نعم۔ لیکن جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس کے توبہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ میں غلط روایت کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے جو توبہ کی ہے تو توبہ تو اس نے اس بات سے کی ہے کہ میں اب آئندہ غلط روایت بیان نہیں کروں گا۔ اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ اس کی روایت معتبر ہے؟ تو جمہور کے یہاں یہ ہے کہ کوئی اگر حدیث نبوی میں غلط بیانی سے کام لے تو پھر اس کی روایت مقبول نہیں ہے۔ قال ما سمعت من انس من ذا قلیلا ولا کثیرا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان روایات میں سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ ان کان لا یعلم الناس فانتم لا تعلمان، اگر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں تو آپ دونوں بھی نہیں جانتے ہیں۔ انی لم القا انسا، کہ میری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہے۔ تو اس نے یہاں اپنے جھوٹ کا خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ میری ملاقات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے اعتراف کے بعد بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ قال ابو داود فبلغنا بعد انہ یروی، ابو داود کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ اب بھی حضرت انس سے روایت کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ اس کے پاس آئے، فاتیناہ انا وعبد الرحمن، ہم دوبارہ اس کے پاس آئے، فقال، تو اس نے ہمیں پھر یہی کہا اتوبو، میں اب پھر توبہ کر رہا ہوں۔ ثم کان بعد یحدث، پھر بھی بعد میں بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ان سے حدیث بیان کرتا ہے۔ اس کی اس طرز عمل کو دیکھ کر ترکنا ہو، ہم نے اس کو ترک کر دیا، یعنی اس سے روایت لینا چھوڑ دیا۔